الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان هذا القرآن سبب طرفہ بید اللہ وطرفہ بأیدیکم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے درس حدیث کے عنوان سے آج یہ ہمارا تیسرا پروگرام ہے۔ آج جو حدیث مبارکہ تلاوت کرنے اور سننے کا شرف حاصل ہوا وہ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ہے، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، روشنی اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اور قیامت تک کے لیے آسمانی کتابوں میں قائم رہنے والی کتاب ہے۔ اس قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں بے شمار احادیث موجود ہیں، لیکن ایک بہت پیاری حدیث جو اپنے اندر ایک عجیب کیفیت لیے ہوئے ہے، اسے ہم نے اپنے عنوان کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً یہ قرآن ایک رسی اور ذریعہ ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، لہذا تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ اس کے بعد تم کسی صورت میں نہ تو گمراہ ہوگے اور نہ ہی تباہ حال اور پریشان حال۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ میں اسی تشبیہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، کتاب الہی ایک ایسی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکائی گئی ہے۔ رسی سے تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ رسی کے دو ہی سرے ہوتے ہیں، اور ایک سرا اس کے اندر فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ایک سرا فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یعنی قرآن کا قاری جب قرآن پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جتنا رسی کے یہ دو سرے قریب ہوتے ہیں یا ان کے درمیان کوئی اور تیسری چیز موجود نہیں ہوتی، اسی طرح قاری قرآن جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے ساتھ قربت کا اس کا ایک ایسا ہی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب یہ رشتہ قائم ہوتا ہے تو ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ان هذا القرآن حبل اللہ لا تنقضی عجائبہ ولا یخلو عن کثرت الرد، یعنی یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کے عجائبات ختم نہ ہوں گے، اور یہ بار بار اور کثرت کے ساتھ پڑھنے سے کبھی بھی پرانا نہیں ہوگا۔ یعنی یہ جب جب قرآن پڑھا جائے گا یہ اپنے پڑھنے والے کو نئی نئی لذتیں اور حلاوتیں عطا کرے گا۔ حاضرین و ناظرین، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے، اور یہ ہمارے لیے قیامت تک سرچشمہ ہدایت ہے۔ یہ قرآن اللہ کا نور ہے، اس کے کلمات، اس کے الفاظ اللہ کے نور سے ہیں، اور پڑھنے والے کے دل میں یہ اللہ کا نور پیدا کرتے ہیں۔ سامعین، آج اگر ہم دنیا کے اندر خوار ہو رہے ہیں تو علامہ اقبال نے جو یہ شعر کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یہ بات ہمارے اوپر صادق آتی ہے کہ آج اگر ہم زمانے کے اندر رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں تو اس کا ایک سبب ہے
اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کی کتاب سے منہ موڑ لیا ہے، قرآن کی تلاوت سے ہم دور ہو گئے ہیں، اور اس دوری کے سبب سے ہم صرف قرآن سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت جو اس کلام کا مالک ہے اس سے دور ہو گئے ہیں، صرف کلام الہی سے دور نہیں ہوئے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں۔ یہ ماہ سیام جو کہ قرآن کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کو ایک تعلق دیا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ رمضان جس میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ تو قرآن اور رمضان ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ تو اس ماہ سیام سے ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم صرف ماہ سیام ہی میں نہیں بلکہ ماہ سیام کے بعد بھی قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو اور جوڑیں گے، اور روز قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا معمول بنائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم میں سے کون یہ بات پسند کرے گا کہ وہ بطحان کی وادی میں جائے اور وہاں جا کر کے سرخ اونٹنیاں حاصل کرے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک اس بات کو پسند کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم اس بات کو پسند کرتے ہو، تمہارا دن کے آغاز کے اندر قرآن کی آیات کا سیکھ لینا، اس کا سمجھ لینا بطحان کی وادی میں جا کر سرخ اونٹنیوں کو حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے، بلکہ آج اس بات کی شدت کے ساتھ ضرورت ہے کہ ہم اپنی صبح کا آغاز نماز سے کریں، اور نماز کے بعد ہم قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں، اور ایک آیت کوئی ایسی بھی لیں کہ جس کا ہم ترجمہ اور تشریح بھی قرآن پاک کی وہ ہم سیکھ سکیں، تاکہ یہ قرآن ہمارے لیے حقیقت کے اندر ہدایت کا اور رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پاک پڑھا پھر یہ خیال کیا کہ کسی شخص کو اس سے زیادہ افضل چیز عطا کی گئی ہے، تو اس نے قرآن کو چھوٹا قرار دیا جسے اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی بہترین عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ تو ناظرین و حاضرین، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور پڑھتا ہے الف لام میم، میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے، اور قرآن کے ہر حرف کے بدلے میں اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ گویا کہ جس نے صرف الف لام میم پڑھا اس نے 30 نیکیاں حاصل کریں، اور یہ 30 نیکیاں بھی کیسی نیکیاں ہیں اگر ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو اس طرح سے سمجھا دیا کہ ایک نیکی جو آخرت کے دن انسان کے پلڑے کے اندر تولی جائے گی وہ کوہ احد سے حجم کے اندر اس سے بھی زیادہ بڑی اور اس سے زیادہ وزنی ہوگی۔ تو ایک نیکی اگر کوہ احد کے برابر حجم رکھنے والی اور وزن رکھنے والی ہو، تو جس نے صرف الف لام میم پڑھا اور 30 نیکیاں حاصل کریں تو اندازہ لگائیے کہ اس نے کتنی نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں حاصل کر لی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا معمول بنائیں، اپنے بچوں کو اس کا عادی بنائیں، اپنے گھر والوں کو اس کا عادی بنائیں۔ ہمارے گھروں میں بجائے موسیقی اور گانوں کے ہمارے گھروں سے قرآن کی آواز آنی چاہیے۔ ہمیں یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو جب نماز پڑھ کر اپنے گھر کی طرف واپس جاتے تھے تو ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ وہ وقت بڑا اچھا تھا، اس وقت میں برکت تھی۔ لیکن آج ہم دعویٰ تو یہ کرتے ہیں
کہ ہم ترقی کی طرف گامزن ہیں، لیکن ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ آج ہم سب سے زیادہ غیر مطمئن، پریشان حال اور پریشانیوں اور بیماریوں کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بسر کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنا ناطہ توڑ لیا ہے۔ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں تو ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں تو اللہ کی رضا سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں تو ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں تو ساری بھلائی اور خیر سے دور ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں سکون پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم قرآن کو پکڑ لیں۔ اس حوالے سے میں یہ ضروری سمجھوں گا کہ 2-4 مسائل جو ہیں وہ آپ حضرات کے گوش گزار بھی کر دیے جائیں، تاکہ ہمیں علم ہو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے لیے کن باتوں کا جاننا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے قرآن کریم کا اتنا حصہ زبانی یاد کرنا جس سے نماز ادا ہو جائے فرض عین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر یہ ارشاد فرمایا، وہ گھر ویران ہے، وہ دل ویران ہے جس میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہ ہو، ویران گھر کی مانند ہے۔ جس طرح ویران گھر سے لوگوں کو ڈر اور خوف آتا ہے، ایسے ہی وہ دل بھی ویران ہے جس دل کے اندر قرآن کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہ ہو۔ اسی طرح فرمایا، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سورہ فاتحہ اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک بڑی یا اس کی کوئی 3 چھوٹی آیتیں یا کوئی ایک چھوٹی سورت جیسے سورۃ العصر وغیرہ یا سورہ کوثر یا سورہ اخلاص وغیرہ ہیں، ان کو زبانی یاد کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، جس کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے اس کی نماز ادا ہو سکے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک کو چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لا یمسہ الا المطہرون۔ اسی طریقے سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی زبانی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو وہ بغیر وضو کے بھی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن اگر قرآن کو چھونا چاہتا ہے، قرآن کو دیکھ کر پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کا باوضو ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ اسی طرح سال میں 2 مرتبہ پورے قرآن پاک کی تلاوت اس طرح سے کرنا کہ دونوں مرتبہ پورا قرآن ہو جائے، یہ بھی سنت موقدہ ہے۔ قرآن کو پڑھ کر اس طرح بھلا دینا کہ پھر دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کو پڑھ کر بھلا دیتا ہے، قیامت کے دن وہ اندھے لوگوں میں اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ، دنیا میں تو میں آنکھ والا تھا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے تو نے دنیا میں ہمارے قرآن کو پڑھ کر بھلا دیا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ ایک اور حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ ایسا شخص قیامت کے دن جب اٹھے گا تو کوڑ کی بیماری کے ساتھ اٹھے گا۔ تو قرآن کا پڑھنا، قرآن کو یاد رکھنا، قرآن کو بار بار پڑھنا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن کے لیے یہ معمول بنا لینا کہ روزانہ کم سے کم ہم 1 آیت قرآن کے ترجمے کے ساتھ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، یہ ہمارے لیے دونوں جہاں میں باعث سعادت اور اخروی فائدے کا باعث بنے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے، قرآن کا تدبر عطا فرمائے، قرآن کا عرفان عطا فرمائے، اور قرآن کی تلاوت کرتے رہنے کا معمول اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔